جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھ لو، یہ ایک قطرہ لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر تو قربان جاؤ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تری جو لگی ہوئی ہے سب سے ندرہ شرا، آسمان وہ بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بتمیت بلیک ہول چکے۔ کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اسی طرح کی خوشبو ملتی ہے، اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے۔ کون پلائیں گے؟ صادق۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے ہنسی یہ موتی۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی ایک انگلی کا کورا باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ایک آیت یاد آ جائے، اس میں ہے ہی نشے کا ذکر، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ جنت میں 3 کیٹیگریز ہے، جیسے یہاں یہ بڑے لوگ ہیں، یہ میڈیوکر ہیں، یہ غریب ہیں، یہی ہے نا؟ 3 کیٹیگری ہم نے بنائی کسی وقت پیسے پر۔ یہ بڑا آدمی چاہے وہ کبا ہی ہوئے، بڑا کیوں ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ یہ میڈیوکر ہے، کیا مطلب؟ گزارا ہے۔ یہ غریب ہے، فقیر ہے، گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے وہاں بھی 3 کیٹیگریز بنائیں گی۔ ایک نچلے درجے کے جنتی، ان کے لیے ہے کہ جنتی جنت کی شراب پئیں گے جس کا نام کافور ہوگا، خود اپنے ہاتھوں سے ڈال۔ یشربون، ان کو بھی پلانے والے خدام ہوں گے، لیکن اللہ فرق بتانا چاہتا، وہ خود یہ ہوگا بوفے سسٹم، آپ پہ جاؤ تو آپ پہ پاؤ، آپ پہ چاہے آپ پہ۔ اور دوسرے میں جو وی آئی پی ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ٹیبل دسا ہوتا ہے۔ شادیوں میں میں تو بہت کم جاتا ہوں، لیکن جب بھی جاتا ہوں تو سب کے لیے بوفے ہوتا ہے، اور ایک الگ ٹیبل ہوتا ہے جہاں وی آئی پیز کو بٹھایا جاتا ہے، ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہے بوفے والے جنتی، سر ڈالو اور پیو۔ یہ دیکھو یہ گلاس ہے، یہ میں نے اس میں انگلی ڈالی، غور سے دیکھ لو، یہ ایک پکا لگا ہوا ہے، وہ گر گیا ہے، اب اس کے اوپر کری لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی جن کی آنکھوں نے اللہ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، ساتوں آسمانوں کو دیکھا، اس کی نظر پہ قربان جاؤں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پری جو لگی ہوئی ہے سب سے ندرہ شرا، آسمان وہ بیٹھ جائے اور اس کو نیچے کر دے تو پوری کائنات بسمیت بلیک ہولز کے، کائنات تو 3% نظر آ رہی ہے، 97% تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اسی طرح کی خوشبو ملتی ہے، اسی طرح کی خوشبو ہے۔ شراب پینے والے کے منہ سے تو وہاں سے بو آتے، ہمارے دوست تھے جو پیتے تھے وہاں سے بو آتے، تو میرا نبی ادنا درجے کی شراب مڈیاتا یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا۔ اور جو درمیانی درجے کی جنت کے لوگ ہیں ان کو پلایا جائے گا، پلایا جائے۔ کون پلائیں گے؟ صادق۔ کیسے ہیں؟ کأمثال اللؤلؤ المکنون، جیسے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، ایسے ہنسی یہ موتی۔ غلام مقلدون،
مخلد یعنی موت نہیں آئے گی، مخلد جن کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے موتی وہ پلائیں گے، جنت کی حوریں پلائیں، بینیں پلائیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن ہاتھوں سے جنت کی عورت کو نہ پلائے گی اس کے انگلی کا یہ سنگر پورا، اس کو عرب میں بنان کیسے ہے، کوئی بھی حیثیت ہے وہ بولو حیثیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی یہ انگلی کا کورا باقی ہاتھ ایسے چھپا کے سورج کو دکھائے تو سورج اس کورے کی روشنی کے سامنے غروب ہو جائے، نظر نہیں آئے۔ ابن عباس فرماتے تھے چہرہ کا سبب کہ بچیاں سن رہی ہیں ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت۔ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، ایسا نہیں کہ 10 لامحدود درجے کا حسن۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے حور افضل ہے یا ہم افضل ہیں؟ وہ بنی ہیں مشک عنبر زعفران سے، ہم بنی نے مٹی سے، تو کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا کی مومن عورت افضل ہے جنت کی حور سے۔ اور کتنی افضل ہے؟ 70,000 گنا، یعنی انلیمیٹڈ۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کس وجہ سے؟ کعب صلاح کے ہیں تم نے نمازیں پڑھی وہ نماز نہیں پڑھ، بس سیام ہن، تم عورتوں نے روزے رکھے وہ روزے نہیں رکھتے، صلاتہن وصیام ہن وزکاتہن، تم اللہ کے نام پہ فرض کرتے ہو انہوں نے کبھی فرض نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں پہ اپنا نور ڈالے، البس اللہ وجوہہن النور، البس اللہ وجوہہن النور ولباسہن الحریر، چہروں پہ اندازہ نور آئے گا۔ یہاں کا میک اپ آپ دیتے ہو نا، تھوڑا سا پسینہ ہے بچہ لاؤ کچھ کالا رام نظر آئے نہیں، جو بیچاریاں اتنے لے کر بیٹھی ہوتی ہیں اے لے کر کہ اثر ران میں رہا ہے، لیکن کوئی پکتا پھر اب تو اتنے طریقے آ گئے ہیں، اب دنشم لکھو جوان کے کھانے کے بڑا پدوت بھی آتا ہے۔ اور جنت کی عورت اور جنت کی حور کا میک اپ کیا ہے؟ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ڈالے گا ان کے چہرے کا، تو اللہ کے نور کو تو زوال نہیں، وہ ہر دم ہے بدیکن ایسے، مردوں پہ بھی ڈالے عورتوں پہ بھی ڈالے۔ لہذا یوں نظر کی اور پھر ایسے بیوی کو دیکھا، یا بیوی نے یوں نظر کی اور ایسے خاوند کو دیکھا، تو دونوں کا حسن ایک دوسرے کی نظر میں ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کبھی ختم نہیں۔ چونکہ ہم لمیٹڈ سوچ والے لوگ ہیں نا، تو ہم انلیمیٹڈ کو سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ کبھی بھی لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ کوئی لفظ نہیں ہے عربی اردو انگریزی جو لامحدود کی دلالت کرے۔ لامحدود بھی بڑی مدت کو کہتے ہیں، لیکن وہ بھی ان جگہ ختم ہے۔ جیسے تیرا اللہ موت سے پاک ہے، ہر جنتی مرد عورت موت سے پاک۔ سودا کرو اللہ سے، اللہ دی قسم گناہوں کا رسہ دکھوں کے سوا کچھ بھی کہ تانتوں کا رسہ ہے، اور میرے رب کی نبی کی کتاب یہ جنت کا راستہ، امن کا راستہ، چین کا راستہ۔ سکندر پش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، پہلا فاتح دنیا میں سکندر آیا۔ یہ تعریف والے بھی کیسے بیوقوف ہیں کہ ظالم ترین بھیڑیا نمان انسانوں کو اس قبیس نے لاکھوں کروڑوں انسان ذبح کر دیے، چنگیز خان میں کروڑوں ذبح کر وہ گریٹ بن گئے۔ گریٹ تو وہ ہے اس نے اللہ کو پہچا، اپنے مالک کو پہچا، اس کا رب کو پہچا، وہ گریٹ ہے۔
اللہ سے سونا چند دن کی بات، جوانی آئی، زندگی آئی، شباب آیا، موت سے پاک، بڑھاپے سے پار، پیشاب کوئی نہیں، پاخانہ کوئی، تھوک کوئی نہیں، بلغم کوئی نہیں، نزلہ کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، نیند کوئی نہیں، گھروں سال کے بعد بھی نیند نہیں آئی۔ نیند تو سکم سٹارٹ ہے، ہاں کچھ تھکاوٹ ہے، کوئی نیند نہیں۔ کیوں دیکھا؟ وہ ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ، اس سے دیکھا ہزاروں گنا بڑھ گیا غصہ۔ ایک دوسرے کو 40 سال بیٹھ کے دیکھیے اور مزہ لیں گے، صرف دیکھنے کا مزہ۔ یہاں بیگم کو 40 سال نہیں، 4 منٹ دیکھو تو بول پڑے گی خیر ہے تیو ہے ہی، اور بیگم سامنے کو دیکھنے رہی تو کہے گا یا اللہ خیر ہوئے، پتہ نہیں آج بیگم دی آنکھیں کیوں اٹھی ہوئی ہے۔ اور وہاں صرف دیکھنے کا مزہ، میرے رب ذوالجلال کی قسم، ایسے دیکھنے کا مزہ۔ اس مزے سے فرصت نہیں ملے گی کہ آگے جو میرے رب نے نعمتوں کے سامان کا یاد کیے ہیں، اور اس جنت کی چابی ایک ہستی کے پاس، اس سے صلح کیے بغیر تالا نہیں کھلے۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن صہب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نصار بن معب بن عدمان بن ثوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن دوب بن قموال بن طبی بن عوام بن ناشب بن کساء بن بلاس بن یدلاس بن پادف بن جانہی بن ناحس بن ماثی بن عیسلی بن حقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوا بن عیدی بن زیشان بن بیسر بن اقناط بن ایہام بن مپسد بن نامک بن زارق بن سمید بن مزی بن ریوت بن عرام بن پیدا بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروش بن رعوم بن فاتش بن عالر بن قصبت شاہ بن سام بن نوح بن لامت بن لتو شاد بن ادریس بن یرک بن ملد الدین لت بن عاد منا آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آقا نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اس پیار کرو۔ پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا۔ مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں۔ یہ جو نعتیں ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں۔ یہ گانوں کی دھنوں پہ کو نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں۔ اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے۔ تو جنید سے چونکہ میوزیشن تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی۔ ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سمجھ۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، پھر تو سناؤ تو پھر میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ ماشاءاللہ۔ اب میں سنوں، وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کیا مقصد، تو میں بھی سناتا ہوں۔ میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے، وہ پیچھے جا دے رہا،
کہ لگا آپ نے پکڑا ہے مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک. میں نے یہ تو 50s کا گانا ہے, اس کو تو میں چاہے چھوٹا ہی یہ میرا حافظہ اچھا ہے شکر ہے اللہ کا. جو دونوں میں نے اس وقت اچھے گانے گورے نہیں لکھے رہے, تو پھر وہ کہنا اچھا فی میں تمہارا امتحان لیتا. کب کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی, وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو ہوئی 70 سے پہلی 71 میں نے قبلی میں لگ 71 سے پہلی بڑی بہت میں پکڑ لوں گا, کلاس ہے میرے پاس. اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنیں کوئی نہیں, تو میں کیسے پکڑوں. ٹھیک. تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. اس کی اللہ کی آواز درمیان بھی اس کی. میں نے کہا جیو کو لاؤ او پیو کیو بیو پیننا بیزیو دوبلا. وہ ایسے ریفیس لگا یہ کیسے پکڑ. میں نے کہا یہ فلم فن نے کہا ہے کہ آواز نور جہان ہے, اور فلم آیا سزونی پر, اور میکلور روڈ ناس سین میں نے یہ مووی دیکھی تھی. میں نے کہا مولانا اب تجھ سے میں بچ کے ہی رہوں گا. مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں. تو کم 4 بھی لوگ سن دے نہیں بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں تو انہیں جنت کی محفل سناؤں, اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو پٹھا کرے, حوروں کو نہیں. حوریں اپنی جگہ پر ہو, ایمان والے مرد اور سے اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں. تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ. تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا. پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ. وہ پانی پیے جو تو انہیں ایسے لگے گا وہ جو میں نے یوں کرتے دکھایا ہے, انہیں لگے گا کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ, جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں پھل کھلاؤ. پھر پھل آئیں گے تو ان پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت پہ پھل تو کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے, اس کے شایان نشان انہیں لباس پہناؤ. اب لباس یہ نہیں ہے کہ ابھی قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ, تو ایک نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم میں آ جائے. اور پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے. یہ میرا کرتا ہے, میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے, تھوڑی سی کرنی ہے. اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا. اللہ ان میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا, تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا جوڑے کتنے ہیں 100. اب میں نے کرتا پہنا ہے, بنیان نظر آ رہی, وہ دونوں کی پتا میں میلی پائی یا نہیں پائی. وہاں ہر اپنا قائد یاد آ گیا لیاقت علی خان رحمت اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا. 1951 تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی گئی تھی. ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے قتل کر. تو 100 جوڑے, ہر جوڑا نظر آئے گا, آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا. اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا, ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں حکومت. 3 میل, تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا, تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو, اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا, 125 فٹ, اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی کا کون. اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں, وہاں موتی ہوں گے, ہیرے ہوں گے, یاقوت ہوں گے, جواہرات ہوں, خوشبو ہوگی. پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ, تو ایک ہوا چلے گی وہ ہمیں خوشبو لگائے,
اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی۔ جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سنو، تو کہیں گے اللہ سناؤ، تو اللہ جنت کے گوروں سے فرمائے گا گاؤ، جتنے گا جائے اللہ کی تعریف، جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے گی اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی، اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے۔ اللہ ایک دم جب ان کو سٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے، کہ اس سے اچھا سناؤ، اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ، ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے، یا جبال اوبی معه۔ داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے، پھر اللہ سٹاپ کرے گا، کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ، اس سے اچھا سناؤ، کہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری۔ میں نبی کی شان دیکھنی ہو تو دستن دیکھ۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مات کے پاس ہوتے کہ نہیں ہو، میں کہا کہ اپنے نبی کی نقل ہی ہوتا، اللہ نقل کو دیر کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم سٹاپ کریں تو سارے ایسے چونکیں، اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ۔ اللہ کہیں گے اس کے اچھا سنو، میں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کن ہے کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین، اب باری ہے ارحم الراحمین بد کی، اب تمہارا رب سنائے۔ یا رضوان ارسلی حجب بینی و بین عبادی و زواری، آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے، تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ، پردے ہٹیں گے اور عورتیں مرد فرشتے جنت رند چرند دریا نہریں چشمے پہاڑ درخت سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا، وہ کہے گا سلام قولا من رب رحیم، میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کر۔ یہ لوگ فوٹو کھچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا لیتے 64 دن وزیر اعظم صاحب جو رہے چون دن، لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچی۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو، تم اللہ پہ ایسے دیکھ رہے ہو۔ اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بن، اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے۔ جب اللہ کو دیکھو گے ان آنکھوں سے نہیں، پوری باڈی کا ہر سیل آنکھ بن جائے گا، اور 10 ٹریلین آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے تو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے، تو 10 خرب آنکھوں سے جب اللہ کو دیکھو گے کیا مزہ ہو۔ اور جو تم سنتے ہو 2 لاکھ پردے ہوں، 1 لاکھ یہاں 1 لاکھ یہاں، جس سے سیکنڈ ہلکا سا جاتا ہے تو ہم ایسے ایسے کرنا شروع ہو جاتے کی، تو اللہ پوری باڈی کو کان بنا دے گا، 10 خرب کانوں سے اللہ کی آواز سنو۔ اور میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اللہ پوری جنت کے برگ عورت ہیں ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے؟ خوش ہو؟ زینب کیا حال؟ خوش؟ اسلم کیا حال ہے؟ خوش؟ جی دیکھتے پوچھتے۔ ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ کتنے سال بیمار رہے؟ 18 سال۔ کیسی بیماری تھی؟ کیڑے دی سے، یہ بکواس ہے، کیڑے دی
ڈرنے تھیں ایک تحاشا، تڑپتے تھے۔ جب اللہ نے صحت دی تو بس نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ تو وہ کیسے؟ قدیس بنا بیمار عرشوں سے آواز آتی تھی اللہ کی ایوب کیا حال ہے، اس ایک بول میں جو لذت تھی اب صحت میں وہ نظر نہیں۔ تو کیا سما ہوگا جب اللہ سامنے ہوگا اور پھر وہ اپنا قرآن سنائے گا، اس سارے نبیوں پہ ساری ایمان والی عورتیں اور بعض پاکیزہ لوگ۔ ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے، ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ متقی بن کے دکھاؤ تو جنت ہے، تو اس کے لیے کوئی پہاڑ چوکنے پڑتی؟ 5 نمازیں میں کتنا آسان سلیبس ہے، لیکن ہماری پڑھائیوں کا سلیبس کتنا مشکل، کتنا پڑھ کے برا حالت۔ میرے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا کارڈیالوجسٹ ہے، یا وہ تھا کالج میں تو گھر میں کبھی آتا تو اس کے کمرے پہ لائٹ جل رہی ہوتی تھی، ایک بار میں چلا گیا رات کو 12 بجے رہے تو سردیوں کا دن سے اور ٹپ میں پانی تھا، اس میں پاؤں ڈالے ہوئے، ادھر پہلے میں ٹھنڈا پانی کھا، ایک طرف چائے کا تھرمس تھا۔ میں کہتا ہے میاں ایک ہی یہ سارا تو، کہتا ہے جب نیند آتی ہے تو میں پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈالتا تاکہ نیند ہو جائے، پھر جب زیادہ آتی ہے تو یہ ٹھنڈا پانی منہ کے مارتا، پھر جب بھی آتی ہے اس طرح میں چائے پیتا ہوں۔ یہ دیکھ اتنا سا ڈاکٹر بننے کے لیے اتنا مشکل سلیبس، اور جنت کا سلیبس کتنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ماں کے پیٹ سے دے دیے، شکر پر 5 نماز قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئی، 30 روزے، بیمار ہو تو معاف ہو گئے بال نہ رکھے، مسافر ہو بال نہ رکھے، ٹھیک؟ اور زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، مال غریب پر نہیں، حج پیسے والے پر بھی ہے اور صحت مند بھی ہو پھر فرض ہے۔ اتنا چھوٹا سلیبس جنت کا۔ کلمے کی گواہی، شرک سے پاک گواہی، یا پیر دستگیر نہیں، یا اللہ، یا اللہ، یہ ہے کلمے کی گواہی، یا اللہ۔ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کہ محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ۔ 5 نمازوں کوئی قضا ہو جائے سونے سے پہلے پڑھ، روزہ چھٹی اجازت، مسافر و چھوٹ۔ میں پچھلے 5 سال سے روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے سر میں شدید درد نہیں رکھ سکتا۔ زکوٰۃ حج پیسے والوں، ایک حدیث اور ساتھ بتاتا ہوں، صرف 10 لاکھ حدیثوں میں سے ایک حدیث بتاتا ہوں، 10 لاکھ کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو اونگ رہے ہیں ذرا جاگ کے سن۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، یا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جنت کے لیے میرے رب نے پہلا سلیبس اتنا چھوٹا، اگلا سلیبس میرا ڈنلے کا 4 کام کا، صرف 4۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم نے کہا میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں بول، سچ بولتا ہے۔ حرص و امانت، زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ ہم نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کرے، ایک جھوٹ بھی بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے۔ تیسرا حسن خلیقت، اخلاق کا شکل، ماں کو ماں کا درجہ، باپ کو باپ کا درجہ دو،
استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے۔ مولا علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام منڈی کے جا کے بیچ۔ سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صحابہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام بازار میں بیچ۔ یہ سب تمہارے روحانی باپ کا کر۔ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، ان سے آنکھیں بند کرو، جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھ، میرے بندے میں پیاسا تھا میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ ابراہیم اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکا۔ اب اپنے سگے بھائی سے کھٹ پٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں گیا۔ اس کے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا۔ میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، داڑھی پکڑی، وہ مر گیا ہن بس کر دے، جنازہ پڑھ لے، نہیں پڑھا۔ تو لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے۔ اتنے نفل پڑھ، اتنے تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا انسان۔ تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کنہیا اللہ کا فکر رہا، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ اتنے لوگ آئے تو مشکلوں پھنسے۔ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائیں گے، کہیں گے یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میرے بندے عبدی مرضت فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھ۔ جو ہر عیب سے پاک ہے وہ خود فرمائے گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو بے عیب ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرض فلم تعد، تجھے یاد ہے میرا ایک بندہ تیرے قریب بیمار تھا؟ بندہ مسلم ہے، نام مسلم ہے، مسلم ہے، شرابی ہے، جواری ہے، فاحشہ ہے، وہ میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کا حال پوچھنے نہ گیا۔ اگر تو اس کا حال پوچھتا تو آج تو دیکھتا کہ میں تیرا کیسا استقبال کرتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، یہ جتنے آپ پروگرام مجھے دکھائے ہیں یہ سارا حدیث میں آپ کو اللہ نے یاد دلا دی حدیث۔ پانی کے نل دیکھ کر میرے بندے میں پیاسا تھا میں نے پانی مانگا تو نے پانی ہی نہیں پلایا۔ کہے گا یا اللہ تو سبوحاً قدوس ہے، تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استسقاک فلن تسقہ، تو یہ یاد نہیں میرا ایک بندہ بندی اچھا برا بری یہ بحث سے نکال دی، وہ تیرے پاس آیا تھا پانی پلا دو پیاس لگی، انہوں نے اسے پانی نہیں پلایا تھا۔ اگر تو اسے پانی پلا دیتا میرے پاس اس کا صلہ دیکھتا کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھے پانی دی، مجھے میرا حال پوچھنا۔ وہ شرمندگی میں ڈوب رہا ہے۔ پھر اللہ فرمائیں گے عبدی استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانے نہیں کھلایا۔ کیا کمال کی حدیث ہے یہ۔
اس طرح اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بیماری سے پاک، موت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ مکان کی قید میں ہے نہ زمانے کی قید میں ہے، اور یطعم ولا یطعم، کھاتا کھلاتا ہے کھاتا نہیں، یسقی ولا یسقا، پلاتا ہے پیتا نہیں۔ ایک انسان کی کیا قیمت ہے۔ پھر میں نے کھانا مانگا تو نے انکار کر دی، کہے گا یا اللہ آپ تو کھانے سے پاک ذات ہیں۔ اللہ کہیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استطعمتک فلن تطعمه، اس سے کھانا مانگنے آیا تھا، تم نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر تو اسے کھلا دیتا تو اس کا صلہ آج میرے پاس پا لیتا۔ یہ ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھانا دے دیا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس میں مومن مشرک کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کو انسان بطور انسان پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی سنت کو جاری کیا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، مہمان آتا تھا تو اس کے ساتھ کھاتا تھا۔ ایک مہمان آیا، آپ نے اس کے سامنے کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈالی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ، کہنے گا میں اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں کیا پڑھوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا اٹھا دیا اس کے آگے سے۔ اللہ کا منکر وہ میں نہیں کھلاتا، وہ اٹھ کے چل پڑا، دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل آ گیا۔ ابراہیم، اللہ فرما رہے ہیں منکر تو میرا تھا، 70 سال سے تو میں کھلا رہا تھا، تیرے پاس بھیجا تو ایک وقت کی روٹی میں نہ کھلا سکا، اس کو واپس بولا، اسے کھانا کھلا۔ جب ایک غیر مسلم کے ساتھ میرے رب کا یہ حال ہے، ایمان والے کے ساتھ اللہ کیسا شفیق ہوگا، کیسا مہربان۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، ارے بھائی واپس آ جاؤ، میرے اللہ نے تیری سفارش کی۔ تو کہنے کا تیرا اللہ بڑا اچھا ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں، پھر میری سفارش کی ہے تو مجھے بھی اللہ کا کلمہ پڑھا دے، ایمان بھی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کے دکھ درد میں کام آنا، یہ ہزاروں نفلوں پر بھاری، ہزاروں روزوں پر بھاری ہے، نفلی ہزاروں حجوں پر بھاری۔ ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں کبھی کبھی آتا تھا اور آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ دن وہ آیا ہے، آپ نے فرمایا بھئی وہ بچہ نہیں آ رہا آج کل، کہ یہ بیمار ہے، تو چلو اس کا حال پوچھی۔ کون ہے؟ یہودی۔ ہم اپنے سگے بھائی سے کھٹ بٹ ہو تو بیمار ہو تو اس کا حال پوچھنے نہیں جاتے۔ خاصے بعد میرے سامنے گھر میں ایک بھائی مر گیا، دوسرا اس کا جنازہ پڑھنے نہیں گیا، میں نے اس بچے کو بلایا، ہاتھ جوڑے، داڑھی پکڑی، وہ مر گیا ہن بس کر دے، جنازہ پڑھ لے، نہیں پڑھا۔ اور میرا نبی ایک یہودی بچے کے لیے 8 میل کا سفر، آپ پیدل گئے، اونٹنی پر بھی نہیں گئے، پیدل گئے، تو جب اس کے گھر پہنچے تو وہ مر رہا تھا اور اس کا باپ اس کے سرانے بیٹھ کے تورات پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اس نے ایسے اپنے باپ کو پیچھے مڑ کے دیکھا، تو اس کو تو پتا تھا کم وقت وہ سچے نبی ہیں، میں کہا اطیع ابا القاسم،
ابو القاسم کی مان لیں. اس نے کلمہ پڑھا اور چند لمحے بعد اس کا انتقال ہو. تو ہمارے نبی سے نا ایسے ہو پنجوں پہ کھڑے ہو گئے خوشی سے ایسے ہو اور کیا کہا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تو نے اس سے میرے ذریعے جہنم سے بچا. صحابہ کا لشکر واپس آیا. سب نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہمارے ساتھی تھے یہ بہت ہی اعلیٰ انسان. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہ ساری رات نفل پڑھتے تھے، صبح روزہ رکھتے تھے، تلاوت میں مصروف رہتے. آپ نے فرمایا تو اس کے گھوڑے کو چارہ کون ڈالتا؟ جو رات کو جاگے گا دن کو روزہ رکھے گا تو چارہ ڈالنے جوگا تو نہیں رہے. کہا جی ہم ڈالتے تھے. اس کا خیمہ کون لگاتا تھا؟ کہا جی ہم لگاتے تھے. اس کے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ کہا جی ہم کرتے تھے. تب پھر تم اس سے بہتر، تم اس سے بہتر. تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، میں نے وہاں میاں چنو میں بھی کہا تھا، میں تو روتا اس بات پہ ہوں شکر میں، کرتا خود ہے اوپر ہمارے نام لگا رہا ہے. یہ طارق جمیل نے کیا ہے، یہ احتشام نے کیا ہے، یہ یوسف نے کیا ہے، یہ راشد نے کیا ہے. کرتا تو وہ خود ہے، ہمارے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. تو فرائض کے بعد دیکھو، فرائض کی معافی کوئی نہیں. فرائض کے بعد اللہ کے بندوں کے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اکون خیر الناس، میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان بن جائے. تو آپ نے کہا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، تم لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بڑا انسان بن جائے. اتنے نفل پڑھ، اتنے تہجد پڑھ، اتنے روزے رکھ، اتنے حج کر، اتنے عمرے کر، لوگوں کی خدمت کر، سب سے بڑا انسان. فرائض کی معافی نہیں. اس کو پورا کرنے کے بعد ایک آیت سنا کے میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کے لیے جو تعبیر استعمال کی ہے کسی جگہ نہیں. جاشکل کام ہے گردن کٹانی، وہاں یہ تعبیر نہیں ہے. حج، اللہ نے مجھے بہت حج کرائے، کتنا مشکل ہوتا تھا مینا، عرفہ، مزدلفہ. ایک عمل پر اللہ نے کہا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. اللہ، کیوں نہ پھر نے گھاٹی میں چھلانگ لگائی. عرب میں پہاڑ تھے، گھاٹیاں تھیں، تو گھوڑے کو اٹھانا اس کو اقتحام کہتے ہیں. آگے کوئی کھائی ہے، کھڈا ہے، اور وہاں سے گزارنے کے لیے کھائی گہری ہے تو گھوڑا نیچے تو جائے گا نہیں، پر وہ پیچھے سے آ کر جب اس کے قریب آتے تھے تو اس کو چھانٹا مارتے تھے، اور لگام میں سے اٹھاتے تھے، گھوڑا تیر کے آگے نکل جاتا تھا. عمرو بن عبد ود نے جنگ خندق میں وہ 30 فٹ چوڑی خندق تھی، 30 فٹ، اور اس کی 100 سال عمر تھی اس وقت. اور اس نے پیچھے سے گھوڑے کو دوڑایا اور وہاں آ کر اسے چھانٹا مار کے لگام اٹھائی. 30 فٹ گھوڑا پار کر
لیکن جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا پھر تم نے گھاٹی میں چھلانگ کیوں نہ لگائی؟ پھر کہا تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کون سی گھاٹی کہہ رہا ہوں؟ اے پہاڑاں والی نہیں، کھائیاں والی نہیں، تمہیں پتہ ہے کون سی گھاٹی ہے؟ کہا نہیں یا اللہ، کا فق و رہوا، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا۔ اتنے لوگ ہیں جو مشکلوں میں پھنسے، مشکل میں پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا، یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانا، مسکین انسان کو کھانا کھلانا۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس چھت بھی ہو، ایک دن کا راشن بھی ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس نہ چھت ہو نہ کھانا ہو۔ کہ یہ ہے گھاٹی پار کا